ہے. یہ گفٹ ہے اور آپ نے یہ گفٹ کیا، میں نے کال کی تھی انہیں اور انہوں نے اس کال پر کیا اور بہت اچھا کیا. بہت شکریہ. خواتین حضرات، ایک اور ذمہ داری ہم نے نبھائی، ذاکر مستانہ نے، شکیل شاہ نے. بڑا مزہ آتا ہے ایسے کام کر کے، اور میرا خیال ہے آپ کا کام تمام ہو گیا. کل پھر ملیں گے نئے گفٹ کے ساتھ، نئے گھر کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے صبح سحری سما کے ساتھ. ہینا راشد، جہانزیب سرور یا محمد زبیر، یہ تینوں ہیں 2011 بنو سما کی آواز سیمی فائنلسٹ. لیکن ایک بار پھر آڈیشنز میں جب یہ نظر آئے تو ہم نے فیصلہ کیا ان میں سے کسی ایک کو چننے کا. لیکن کون ہوگا ان میں سے فائنل؟ فیصلہ کریں گے آپ کے ووٹس. SKS لکھیے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کا نام اور بھیج دیجئے 8126 پر. آپ کے پاس ہیں صرف 24 گھنٹے. محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ علیہ صلاۃ اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک سارا، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری ذات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیخ خدا کہے، جن باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو
वेलकम बैक नाज़रीन। और आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन है और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी हस्ती पे, उनकी हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपा आप बताएं कि वो माशाल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी, मतलब दोस्त भी थे, साथी भी थे, दामाद भी थे। बेशक। तो उनकी ऐसी क्या खूबियाँ थी जो हमारे नबी पाक को इतनी पसंद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु, कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। और एक जगह फरमाया ज़िक्र अली इबादा, कि अली का ज़िक्र इबादत है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि नज़्र अला वजह अली इबादा, कि मौला अली के चेहरे मुबारक को तकते रहना, देखते रहना भी इबादत है। तो वो मौलूद काबा, मौला कायनात, जो अपनी मुकद्दस आंखों को खोलते हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर देखते हैं। खुलफाए राशिदीन के झुरमट में भी हैं और पंजतन पाक के झुरमट में भी दिखाई देते हैं, जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 300 आयात उतारी कि मौला कायनात अमल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ताईद और नुसरत में आयात उतरती हैं। ये शान है मौला कायनात की। तो आपका बचपन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा, ये शान अली है कि उधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो हज़रत अबू तालिब के घर में, और इधर मौला कायनात अपना बचपन गुजारते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले बच्चों में कहीं, या आप वैसे भी देखें तो चूँकि आप घर में हैं तो आपने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले नमाज अदा करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने वाले, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को दावत देने का हुक्म होता है तो अली हैं जो उनमें खड़े होते हैं और कहते हैं कि गो कि मैं छोटा हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मगर मैं आपके साथ हूँ। तो मौला कायनात ने लम्हा लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में वक्त गुजारा। और यही वजह है जिस फरमान से मैंने शुरू किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से। सुभान अल्लाह। तो वो जो आपने बात की कि अली दामाद भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो मगर हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ? ये इसलिए फरमाया कि बेशक मौला कायनात मजहर मुस्तफ़ा करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबीह मुस्तफ़ा करीम है कि हुजूर का ज़ोदो तकवा देखना है तो मौला कायनात का ज़ोदो तकवा देखें। हुजूर की आदात और शमाइल को देखना है तो मौला कायनात की आदात और शमाइल को देखें। एक एक ज़िंदगी के एक एक लम्हे में तस्वीर मुस्तफ़ा दिखाई देती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमारे पास कॉलर है हॉलैंड से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी सैयद रिजवान बुखारी बोल रहा हूँ एम्स्टरडैम से। जी रिजवान भाई, क्या बात करेंगे? जी आपने जो प्रोग्राम लगाया हुआ मौला पंजतन पाक के और जो सारा जिक्र कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को कुछ इल्म दे रहे हैं लोगों को कि अदल के बारे में, कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है दुख होता है देख के मेरा आंसू निकल जाते हैं जब मैं हॉलैंड में देखता हूँ कि काफिर तो नहीं कहना चाहिए, क्रिश्चियन मुल्क है। देखिए इंसाफ के दम पे ये मुल्क चल रहा है। देखिए शराब हर चीज है इधर, बस क्या है, इंसाफ है। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है यार। बिल्कुल सही। वजह पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जैसे हमें घर से ही जो है ना वो नसीहत ही नहीं अच्छी मिलती। ये बात बाहर नहीं करनी, ये करो, जहाँ झूठ बोलो वहाँ झूठ बोलो। बिल्कुल सही। हमें जो है जो घर से जब हम कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं ना, जब हमें वहाँ से दर्श मिलना चाहिए कि अदल क्या चीज है। यहाँ अगर ये चीज हो जाएगी ना तो बचपन से हम झूठ बोलना छोड़ देंगे। और हम रिजवान भाई यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, छोटी सी बात है, वाकई बच्चा यहाँ से झूठ बोलना सीखता है कि दरवाजे पे अगर कोई आया तो बाप कहता है बेटा उनको कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। बच्चा अपने वालिद से क्या सीखेगा कि अच्छा झूठ बोला जा सकता है। बहुत अच्छी वो कॉल थी हमारे पास, और के इंसाफ नहीं है हमारे पास। हमारे पास मौलाना हसन जफर नकवी साहब, आप क्या कहेंगे? और मुझे आप जी मौला अली करमुल्लाह वजह की बहादुरी पे भी कुछ अगर कुछ बताएं, उनकी कितने बहादुर हस्ती थी वो, मुझे प्लीज उनका कुछ बताएं। बेटा
بیٹا ہم چاہیں گے کہ آپ نے بہت اچھے اس کا انتخاب کیا سوال کا. دیکھیے ایک دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولائے عارفان مولائے متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کا سن مبارک جو ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن مبارک سے 30 سال کم ہے. اس میں کیا حکمت الہی پوشیدہ ہے کہ آپ اس وقت اتنے کم سن ہو اور سن و سال آپ کا کم ہو. ہم وہاں سے آپ کی شجاعت کا آغاز کرتے ہیں. لیکن جب کفار قریش نے اذیتیں دینا شروع کی تو ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ خاکم بدہن معاذ اللہ کفار نے حرم خدا میں آپ پر غلاظت پھینکی. لیکن جواب میں جناب ابو طالب ہاشمیوں کو لے کر آئے اور انہوں نے ابو جہل سمیت جو افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو گرایا، ان پر وہی غلاظت ڈالی، ان کو ٹھوکروں سے مارا اور وہاں پہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے بھتیجے کو کسی نے اذیت دی تو اس مکے میں خون کی ندی بہہ جائے گی اگر کسی نے میرے بھتیجے کو اذیت دی. تو جناب ابو طالب کے خوف سے اب یہ بڑے آگے نہیں آتے تھے. تو انہی نے ایک سلامتی کونسل بنائی تھی ان بڑے بڑے کفار کے قریش کے سرداروں نے، اور اس میں یہ طے کیا کہ بچوں کو اس کے ذریعے سے پیغمبر خدا کو اذیت پہنچائی جائے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تھے اور وہ چڑھاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے، اذیت دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جواب نہیں دے سکتے، دیں گے تو ہم کہیں گے بچوں کا معاملہ ہے، مار بھی نہیں سکتے بچوں کو. جب ایک روز آپ زخمی حالت میں آئے تھے، آپ کے سر پہ پتھر لگا تھا تو جناب ابو طالب نے غصے میں شمشیر کھینچی تھی کہ کس نے تمہیں اذیت پہنچائی. تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ شمشیر نہ نکالیے کیونکہ آپ کے خوف سے ان کا کوئی بڑا سامنے نہیں آتا، اب یہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو جناب ابو طالب نے چند لمحے سوچ کر کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بھی بچے ہیں اور ہم کل سے اپنے بچوں کو بھیجیں گے. اور مولا کائنات کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے علی کو جو سب سے چھوٹے تھے اپنے ان کے بچوں میں، ان کو حکم دیا تھا کہ کل سے تم پیغمبر کے ساتھ جاؤ گے. اور یہ تاریخی واقعہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ تنہا مولا کائنات 10 یا 11 سال کا سن ہے جب آپ گئے ہیں، اور پھر وہ کفار قریش کے بچے جمع ہوئے 150-200 کی تعداد میں، اور مولا کائنات کو دیکھ کر وہ جھجکے، مگر اپنی تعداد کو دیکھ کر انہیں یہ گھمنڈ ہوا کہ اکیلے علی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر انہوں نے جب وہ حرکت شروع کی تو پھر مولا کائنات نے اجازت طلب کی کہ خدا کے رسول اجازت ہے، تو رسول نے مسکرا کے اجازت دے دی کہ اب تو بچوں کا معاملہ ہے. تاریخ میں کچھ اس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ ابو طالب کا یہ بچہ یعنی علی ابن ابی طالب یہ کفار کے بچوں کے نرغوں میں گھسے تھے، اور پھر ان کی جو پٹائی ہوئی تھی ان میں سے کسی کی پسلی توڑی، ہڈی توڑی، ہاتھ ٹوٹا، تو وہ چلاتے ہوئے بھاگے تھے القزیمو. القزیمو کا معنی عربی میں ہے ہڈیاں توڑنے والا. تو یہ مولا کائنات کا افتخار ہے کہ اللہ اور رسول نے جو ان کو القابات اور جو دیے وہ تو الگ، جو ان کے ہاتھ سے بچے پٹے تھے. احد تک میں ایک کو یاد تھا، احد میں جب مولا کائنات سامنے آئے تو وہ مقابلے سے بھاگ گیا یہ کہتا ہوا کہ یہ وہی ہے جس نے بچپن میں میری ہڈیاں توڑی تھیں. تو آپ کا بچپنا بھی حکمت الہی کے تحت ہے تاکہ اگر ان کے بچے حملہ کریں تو اس جنگ میں بھی دفاع کرنے والا علی ابن ابی طالب ہونے چاہیے. اب ہم آپ کو ایک اور جنگ کا بتا دیں، آپ کو خندق کا واقعہ آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ضربت آپ نے عمرو ابن عبدوت کے سر پہ لگائی تھی، جس کے بارے میں تمام تاریخوں میں لکھا ہے اور درج ہے واقعہ، تمام متفق علیہ ہے کہ جب عمرو ابن عبدوت خندق پار کر کے آیا تھا اور اس نے حل من مبارز کہا تھا کہ آؤ کون ہے جو میرے مقابلے میں ہے، اس نے کچھ اشعار پڑھے تھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا گلا سوکھ گیا، آواز بیٹھ گئی چیختے چیختے، مگر تم میں سے کوئی نہیں نکلتا. اور یہ تاریخوں میں اس کے اشعار موجود ہیں. 3 بار مولا کائنات کھڑے ہوئے تھے اور خدا کے رسول نے بٹھا دیا تھا کہ بیٹھو شاید کوئی نکلے مقابلے پہ. تیسری بار کے بعد پھر مولا کائنات کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ مقابلے پہ. تو جب مولا کائنات مقابلے پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے.